عقیدت کے ساتھ عمل پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی سے سچی محبت کر لیں, یہی زندگی کی سب سے بڑی دولت ہوگی. اس لیے میرے پیارے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح آسان ہے, اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں نکاح کو آسان ہی نہیں. جی وزن مت بنائیں, پہاڑ مت بنائیں, یہ تو معلوم ہے آنے والی نسلیں اندھیرے کے لیے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سیرت رسول اکرم پر سختی سے عمل کریں نا, تو پھر بات سی کتنی سی ہے, اجابت قبول, نکاح اور لڑکے والا وظیفہ. مگر یہاں سب کچھ ہوتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے, طرح طرح کے انتظام و اہتمام, وہ فرمائش والا کھانا, وہ ایک سے ایک سسٹم, اور یہ کردار, یہ گاڑی, یہ دنیا, آبی جابی, وہ جانتے ہیں وہ فرنیچر, یہ واشنگ مشین, کولر, فریج, سونا چاندی, ساری چیز. اور لڑکا جب نکاح ہو جاتا ہے, چونکہ میں تعلیم ہے نا, تو جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو آخری میں 1 کلو چھہارا لڑکے والے کی طرف سے, یہ عجیب نہیں, 1 کلو چھہارا, سارا کا سارا خرچ لڑکی والوں پہ, 1 کلو چھہارا دیتا ہے. جو 10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے وہ 1 کلو چھہارا نہیں دے سکتا. یہ کیا سسٹم بنا ہوا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ولیمہ کرے لڑکا والا, یہ سنت, یہ بھوجوار کو ہم نے سسٹم میں شامل کر دیا. یہ بڑات, یہ طرح طرح کے معاملات نہیں, 10 آدمی سے مسجد میں نکاح کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح کے لیے سب سے افضل اور سب سے محترم زمین اللہ کا وہاں نکاح کرنا, تاکہ نکاح کا اللہ برکت عطا فرمائے. پھر آنے والی نسلیں اس کے مصطفیٰ میں مچلیں, آنے والی نسلیں وفاداری رسول ہو. اس لیے میرے پیارے دین پر سختی سے عمل, دین و شریعت پر سختی سے عمل. جہاں بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو نا, بس اپنے آپ کو حوالے, بات آ جائے نماز کی حوالے, اکڑو نہیں. وہاں پہ زیادہ تک بندی نہیں کر رہا ہے کہ ٹیچر تھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں, بچوں سے پوچھا بتاؤ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے. بہت سارے بچے تھے, ایک بچہ اٹھا بولا سر جو مسلمان نہیں ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتے. اللہ. پھر ایک بچہ اٹھا, پھر ٹیچر نے سوال کیا اے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے, کون لوگ نماز نہیں پڑھتے. ایک بچہ اٹھا کہنے لگا سر جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا وہ نہیں پڑھتے. بیٹھ گئے. پھر ٹیچر نے کہا اچھی یہ بتاؤ اور کوئی ہے جو بتائے نماز کون نہیں پڑھتا. تب ایک لڑکا اٹھا اور کہا جو مر گیا ہوتا ہے وہ نماز, جو مر گیا ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. تو اب تین بچوں نے ایک سوال کا 3 جواب دیا. تو آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو کہ آپ کس میں ہو. بات سمجھنے کی, آپ کس میں ہو, کس لائن میں, یعنی آپ مر گئے ہو یا کافر ہو یا نماز پڑھنا نہیں آتا. ٹیچر جب اس بچے کے جواب کو سنا نا, سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور وہ اپنے آپ میں فیصلہ کرنے لگا کیا جانے کیا سوال پوچھ لیا. چونکہ ٹیچر بچے وہ ایک دینی ٹیچر تھا, اسلامیات پہ لیکچر دیا, پڑھا رہا تھا, مگر وہ خود میں نمازی تھا. سوچنے لگا کہ بچوں نے میری زندگی بنا دی, اس لیے بچوں نے کہا سر جسے نماز نہیں پڑھنا آتا وہ نہیں پڑھتا. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ غیب سیکھ لیں گے, پڑھیں گے. چونکہ تمام عبادت کا معاملہ جیتے جی ہے, مرنے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو پھر ایک بچہ نے کہا کہ کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. تو اپنے آپ میں سوال کرا تھا اللہ میں کافر ہوں. نہیں, ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو مومن ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم مسلمان ہوتے نماز نہیں پڑھتے. جی گرفتار ہو گیا پسینے پسینے. پھر تیسرے سوال کا جواب دیا ہے کہ جو مر گیا ہوتا ہے. تب اس بندے نے کہا میں زندہ ہوں, میرا ضمیر مر گیا, میرا قلب مر گیا, خوف خدا نہیں ہے. ورنہ رب کا فرمان ہے جو ایک وقت نماز چھوڑے گا 80,000 سال تک جہنم کی آگ میں اسے جلائے گا. ایک وقت کی نماز کا معاملہ ہے. اور ہم تو اتنے سالوں سے نماز نہیں پڑھتے, ہم تو جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی
نماز کسی عالم میں معاف نہیں، چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو، کوئی ہو، کہیں اگر وہ صاحب ایمان ہے، وہ مومن ہے، مسلمان ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہے، عورت ہو، مرد ہو، ہے نا، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہاں نابالغ بچے پر فرض نہیں، مگر بچہ اگر پڑھتا ہے، اگر بچے نماز پڑھتے ہیں تو آنے والے مستقبل اس کے لیے اچھا ہوگا، اور اس کی نیکی اس کے والدین کے حق میں اللہ عطا فرمائے. اسی لیے نماز پڑھیے، نماز پڑھیے. اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی سے، برائی سے، تنگدستی سے، پریشانی سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے. نماز قائم کر دو، اللہ ان تمام بلاؤں سے تجھے پاک فرما دے گا، تجھے بلند فرما دے گا. اس رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، اٹھانے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ تجھے بلندی عطا فرما دے گا. جی میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے. الصلاۃ مراج المؤمنین،